بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد. اسلام کے خلافت کے نظام اور موجودہ زمانے کے جمہوریت میں اور خلافت میں کیا فرق ہے، اس کو بھی ایک مسلمان طالب علم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ایک مسلمان علم رکھنے والے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چند بنیادی ایسے نکات ہم اس وقت ذکر کریں گے جس سے واضح ہوگا کہ اسلامی نظام اور موجودہ جمہوریت کے نظام میں کیا فرق ہے، اور آپ سمجھ بھی سکیں گے اور خود فیصلہ بھی کر سکیں گے کہ صحیح نقطہ نظر اور صحیح فائدے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں اپنے سردار اور اپنے قائد کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عام پبلک کے چناؤ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ اسلامی خلافت کے اندر یہاں فرق ہے کہ اسلامی خلافت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے با اثر لوگ چناؤ کرتے ہیں، یعنی علماء، اپنے اپنے علاقے کے قائدین، قبائلی سردار، معاشرے کے با اثر افراد، ذی اثر لوگ، دانشور لوگ یہ حصہ لیتے ہیں۔ اور با اثر لوگ کون ہوں، ذی اثر لوگ کون ہیں، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو یقیناً تاریخی عنوانات پر جس کو تذکرے میں اب لانا طوالت کا باعث ہوگا، لیکن یہ چند بنیادیں ہیں جس کی طرف ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ یہاں جا کر یہی بات ہے کہ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں اور خلافت میں ان کے اندر کا دماغ گنا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہی ہے کہ یہاں پر جمہوریت میں ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر ہو، ایک ایسا شخص جو انجینئر ہو، ایک ایسا شخص جو عالم ہو، ایک ایسا شخص جو ماہر ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، جو اچھا فائنینشلی لائن کا تجربہ کار ہو یا جو کچھ بھی ہو، ان ساروں کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے جو ایک ڈاکو ہو، ایک چور ہو، ایک ڈکیت ہو، ایک ان پڑھ ہو، ایک جاہل ہو، کہ ایک جاہل کا بھی ووٹ ایک ہی ہے اور ایک ڈاکٹر کا بھی ووٹ ایک ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی عقلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جبکہ خلافت میں دونوں کی حیثیت کو باقی رکھا گیا ہے۔ دوسرا فرق خلافت میں یہ ہے کہ خلافت اور جمہوریت میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قانون انسان بناتے ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے، جبکہ خلافت میں ملک کا قانون خود بخود قرآن و سنت قرار پاتا ہے، اور مسلمانوں کو یا انسانوں کو اس قانون سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بجز چند جزئیات کے، نئی پیش آمدہ چیزوں کے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ خلافت میں اکثریت کی رائے کو ہر وقت قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ ہر وقت اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے، جبکہ جمہوریت میں سر گنتے ہیں، اکثریت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس کے نقصانات کم از کم ہم اپنے اس ملک کے اندر خود دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس اکثریت ہے وہ اکثریت میں بھیڑ چاہے جس طرح کی ہو، گنڈے ہوں، موالی ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، چاہے جس لائن کے ہوں، کسی طرح اگر وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، بس ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک سمجھدار، ایک بہت اچھے یعنی تعلیم یافتہ کی ہے، اور یہاں جا کر ملک کو نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اسلامی اور جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ وہ فرق پڑتا ہے جس سے خلافت میں اور جمہوریت میں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں جو ایک شخص خلیفہ جب ایک دفعہ بن جائے تو اب اس کو ہٹانا جائز نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے، جبکہ جمہوریت میں ہر 5 سال اور 3 سال کے بعد اس کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام بہرحال نہیں ہو پاتا، اور پارٹیاں بنانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک دوسرے کی مخالفتوں میں ہی وقت نکل جاتا ہے، اور عوام اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں اٹھاتی۔
پھر اسلام میں خلافت کے نظام میں عورت حاکم نہیں ہو سکتی، مملکت کا سربراہ مرد ہونا ضروری ہے، جبکہ جمہوریت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسلام میں طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے، جبکہ جمہوریت میں طاقت وہ عوام کو سمجھا جاتا ہے کہ عوام کے پیچھے بھاگا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری سوچنے والوں اور تلاش کرنے والوں کو مثالیں یعنی فرق کے لیے مثالیں مل جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی چند مثالیں تھیں جو میں نے مختصر میں بیان کی ہیں، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت کے نظام میں خلافت اور جمہوریت میں کیا بنیادی فرق ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بھی چاہیے۔ یہاں آ کر پھر ہم اس بات پر جاتے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ خلافت کے معاملے میں بعض لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں، اور بہت کچھ اختلافات اسی خلافت کے عنوان سے شیعہ اور سنی کے عنوان سے، شیعہ اور سنی کے نام سے مسلمانوں کے درمیان نمودار ہوئے ہیں، اور یہ اختلافات اتنے دیر پا ہو گئے ہیں کہ 1400 سال گزرنے آئے ہیں، امت اسی میں آج تک پڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حکومت دینے اور کسی کو سلطنت دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن پاک میں یا احادیث میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے دینے کی اور بادشاہت کے دینے کی نسبت کسی اور کی طرف کی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت اور خلافت کا عطا کرنا اور یا کسی سے چھین لینا، اس کو خاص خدائی کام کہا ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، واضح لفظوں میں اللہ نے اس کو کہا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہیے اللہ ہی ہے جو بادشاہ، ملک کے بادشاہ ہیں، زمین کے بادشاہ ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس سے بادشاہت کو چھین بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر بعض شیعہ حضرات کا نقطہ نظر مختلف امامت اور خلافت کے سلسلے میں، اس میں جو جماعت شیعوں کی جماعت امامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ خلافت مصالح عامہ میں سے نہیں ہے، یعنی امت کا عام مصلحت کی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جسے امت کی رائے پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ دین کا رکن اور مذہب کی بنیاد ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ وہ ایسے اہم مسئلے کو وحی الہی کی روشنی میں طے کر کے جاتے ہیں، اور حضور نے طے کیا تھا۔ امامیہ جو فرقہ ہے شیعہ کا، وہ کہتا ہے کہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلیفہ اور امام مقرر کیا تھا، اور ان کے بعد حضرت حسن، اور انہوں نے اپنے بعد حضرت حسین کو، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے 12 ائمہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے وہ خلیفہ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ یہ امامیہ فرقہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو خلافت کا غاصب قرار دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی سے خلافت چھینی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے اس طرح کے سوچ اور اس طرح کے عقیدوں کی وجہ سے اہل سنت سے یہ لوگ خارج ہوئے ہیں۔ البتہ جماعت زیدیہ ایک شیعہ نقطہ نظر ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کی خلافت کی تعیین تو کی تھی، مگر یہ تعیین نام کے ساتھ نہ تھی بلکہ صفات کے ساتھ تھی۔ صحابہ ان صفات کو ان کے موقع اور محل پر منطبق کرنے سے قاصر رہے، اور بجائے حضرت علی کے دوسروں کو ان کی جگہ دے دی گئی۔ یہ فرقہ یعنی جماعت زیدیہ حضرات شیخین کو برا نہیں کہتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی کو ان سے افضل مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مفضول خلیفہ بنا دیا جائے تو بھی اس کی خلافت جائز ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے اور بھی بہت سارے گروہ ہیں
جن کو خلافت کے مسئلے میں بہت کچھ اختلاف ہے اور بہت کچھ عقائد شیعوں کے اپنے اماموں کو نبیوں کی طرح سمجھنے کے ہیں، اور بہت کچھ یہ ایک لمبی یعنی تشریح طلب چیزیں ہیں۔ میں نے مختصر میں 2 طبقوں کا نقطہ نظر بتا دیا، پھر اس کے علاوہ جو نیچے ہیں وہ اور بھی سخت کلامی کرتے ہیں حضور سے متعلق، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے متعلق۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے اور اس کا موقع تاریخی عنوان نہیں ہے، بس خلافت کی تفصیل سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ہم نے اس کو تذکرے میں لایا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر اب اس بات پر آتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے مراد کیا ہے۔ خلافت راشدہ مذہب و سیاست کے ایسے یعنی تمام علمی اور عملی کمالات جس شخص کے اندر ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا بھرپور حق ادا کرتا ہو، ایسا خلیفہ اگر ہو تو اس کی خلافت کو خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ لہذا خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کی زندگی پر نظر ڈال کر اور ان کے دور کے شاندار کارناموں پر نظر ڈال کر یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ خلافت راشدہ کا زمانہ انہی چاروں کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الخلافت بعدی 30 عاما ثم ملک بعد ذلك، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر اس کے بعد حکومت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو 30 سال تک مسلسل چلتے رہنے کی بات کہی ہے کہ منہاج نبوت پر جو خلافت چلے گی وہ 30 سال تک چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت بخاری و مسلم میں ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور ان کے نبیوں سے بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبیوں سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی وفات پا جاتے تھے تو دوسرے ان کے قائم مقام ہوتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد تو کوئی نبی نہ آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت خلفاء راشدین کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امت کے واسطے نمونہ قرار دیا اور اس کو پیروی اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے جو عام طور پر لوگ جس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے یا غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اس کے بعد حکومت ہوگی، اس سے مراد اکثر علماء نے یہ ظاہر کی اس سے یہ رائے ظاہر کی ہے، اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ خلافت راشدہ کا سلسلہ حضرات خلفاء اربعہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین پر ختم ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اور متواتر جو خلافت راشدہ میرے بعد چلے گی اس کا دور 30 سال تک رہے گا، اس کے بعد کے دور میں حکومت حائل ہوتی رہے گی اور یہ تواتر اور تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ تسلسل کے ساتھ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد یہ خلافت ٹوٹے گی، پھر بادشاہت آئے گی اور پھر اس کے بعد خلافت بھی آ سکتی ہے، پھر خلافت خلفائے راشدین وقتاً فوقتاً اس امت میں قیامت تک آتے رہیں گے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ چاروں خلفاء کے بعد اب قیامت تک کوئی خلیفہ نہیں آئے گا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے جو صحاح ستہ میں مختلف طرق سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال هذه الامة مستقیما امرها ظاہرة على عدوها، اس امت کی حکومت قائم و برقرار رہے گی اور یہ اپنے دشمن پر کامیاب رہے گی تاکہ
اس میں 12 خلیفہ ہو جائیں جو سب کے سب قریش میں سے ہوں۔ اس حدیث کو نقل کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سردار وہی خلفاء ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ سے اس کو وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ وہی خلفاء ہیں جن کی اس روایت میں بشارت دی گئی ہے، اور یہ امت میں حسب ضرورت مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے اس سلسلے میں ایک روایت اور مسند احمد میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اللہ اذا شاء ان يرفعها، کہ تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ رہے، اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو نبوت کو اللہ اٹھا لیں گے۔ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وتكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، پھر نبوت کے اٹھ جانے کے بعد اللہ خلافت نبوی منہاج پر، نبوی طریقے پر رکھیں گے، اور جب تک اللہ چاہیں گے اسے رکھیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے۔ ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، اور جب تک اللہ چاہیں گے اس کو رکھیں گے اور وہ رہے گی، اور جب اللہ اسے ہٹانا چاہیں گے وہ ہٹے گی۔ ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، پھر اس کے بعد غلامی، مجبوری اور ذلت والی حکومتیں آئیں گی جو عوام کو ذلیل کر دے گی، مجبور کر دے گی، غلام بنا دے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے اسے بھی رہنے دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے اسے پھر ہٹائیں گے۔ اب حدیث کا یہ جملہ اصل غور کرنے کا ہے جو میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی استدلال کو اور مزید تقویت دینے کے لیے لایا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر خلافت قائم ہوگی نبوی طریقے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس خلافت کے آخری جو سرقیل ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو پھر سے اس نظام کو قائم کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام تھا۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ خلافت چاروں خلفاء پر ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ امت میں وقتاً فوقتاً خلفاء آتے رہیں گے جو حضور کی پوری مکمل زندگی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں علماء نے بعض ایسے بادشاہوں کو، خلفاء کو ذکر بھی کیا ہے جن کی زندگی اس پر فٹ ہوتی تھی، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ماضی قریب میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ان لوگوں کو بھی اس میں تذکرے میں لایا ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی بات تھی جس کو سمجھنا بہت بنیادی طور پر ضروری تھا۔ یہ خلافت کی تفصیل کر دینے کے بعد اب ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص، ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے ان کی فتوحات اور ان کے زمانے خلافت کے کارناموں کو تذکرے میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔